بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدث کے آداب۔ علم حدیث حاصل کرنا، علم حدیث میں مشغول رہنا، جو کہ افضل ترین عبادت اور بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ مشغول رہنے والے اور اسے لوگوں میں نشر اور عام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے اخلاق اور عمدہ عادات کو اپنائے۔ علم حدیث حاصل کرنا افضل ترین عبادت ہے اور بہترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو اس علم حدیث پڑھے اور پڑھائے تو اسے کیا ہے، اسے کیا ہونا چاہیے؟ اچھے اخلاق اور عمدہ عادات اپنائے، لوگوں کو سکھائی جانے والی چیزوں کے لیے اپنی ذات میں سچی مثال پیش کرے اور دوسروں کو بتلانے سے پہلے خود اس پر لوگوں کو سکھائی جانے والی چیزوں میں اپنی مثال پیش کرے اور دوسروں کو بتانے سے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ حدیث محدث کے لیے نمایاں خصوصیات: نیت اس کی صحیح ہو، نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، دنیا کے حرص اور لالچ سے پاک ہو، یعنی کہ اس لیے علم حدیث نہ پڑھے کہ مجھے بڑا عہدہ ملے گا، بہت مقام ملے گا اور لوگوں کے ہاں میری شہرت ہوگی اور بڑا محدث کہلاؤں گا، شیخ الحدیث کہے گے لوگ مجھے۔ سب سے بڑا مقصد حدیث کی نشر و اشاعت ہو اور بہترین اجر و ثواب کے حصول کی غرض سے حدیث کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پہنچانا مقصود ہو۔ کیا مقصد ہو؟ کہ حدیث کو پھیلانا، نشر و اشاعت کرنا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کی حدیث کو آگے پہنچانا۔ اس لیے پڑھوں گا تاکہ حضور کی حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچاؤں اور اس پہ ثواب حاصل کروں، رسول اللہ اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ عمر اور علم میں اپنے سے بہتر کی موجودگی میں ادباً حدیث بیان کرنے سے گریز کرے۔ اپنے سے بڑے عالم کی موجودگی میں، محدث کی موجودگی میں حدیث بیان کرنے سے گریز کرے۔ یہ اس وقت جب محدثین سے کتابیں لکھنے والے جو ہے جب ان سے حدیثیں لیتے تھے ان کے لیے بھی یہ آداب تھے اور اب بھی یہی ہے۔ جب کوئی حدیث کے متعلق سوال کرے اور اسے معلوم ہو کہ وہ چیز دوسرے کے پاس موجود ہے تو طالب علم کو اس کے پاس بھیج دے۔ جب کسی کے پاس کوئی علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث لینے کے لیے آئے اور اس کے پاس وہ حدیث نہیں ہے اور اسے معلوم ہو کہ فلاں محدث اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو کسی کو اس کے پاس بھیج دے گی۔ یہ نہ سوچے کہ میرے شاگرد کم ہو جائے گی اور اس کے زیادہ ہو جائے گی، لوگ اس سے زیادہ پڑھیں گے، تو دوسرے کے پاس بھیج دے۔ ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جہاں رکھا ہے، جہاں جس کے پاس علم رکھا ہے اسے اسی کے پاس جانا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ بندے کو، جیسے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو علم بھی رزق ہے، تو یہ بندے کا کہاں لکھا ہوتا ہے بندے کو نہیں معلوم ہوتا، اللہ تعالیٰ جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں اسے مل جاتا ہے۔ تو علم کا حصہ بھی ایسے ہی ہے، جس کے پاس لکھا ہوا تو وہ اس کے پاس اسے پہنچ جانا ہے، وہاں سے وہ علم لے گا۔ بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے محدثین علماء جنہوں نے دور دور کے سفر کیے، دور کسی عالم کے پاس پہنچے، تو کسی کو علم نزدیک نصیب ہو جائے گھر کے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے لیے، ویسے سفر کرنا جتنا بھی سفر کرے ثواب ہی ہے، لیکن جب قریب ہو تو پھر بندے کو دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کس کا علم لکھا ہوا کس کے حصے میں۔ اس لیے جب کوئی پڑھنے کے لیے آئے تو مدد سمجھا، استاد کا کام ہوتا ہے اپنی طرف سمجھا دینا اسے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، لیکن اگر کوئی نہ پڑھنا چاہے تو اسے رخصت کر دینا چاہیے، تاکہ وہ کیا پتہ اس نے کسی اور کے پاس اس کا حصہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کیا کسی اور سے اس کا علم ہو، اس لیے وہ وہاں پہ پڑھ لے۔ کسی ایسے کو حدیث بیان کرنے سے باز نہ ہے جس کی نیت صحیح نہیں ہے، یعنی نیت کسی وقت بھی صحیح ہو سکتی ہے، یعنی کسی کو حدیث اس لیے نہ پڑھائے کہ یہ تو بری نیت سے آیا ہے، حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے، یہ دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کمانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اس کو پڑھاؤں تو یہ کیا کرے گا۔ اس کا کام، پڑھانے والے کا کام ہے حدیث پڑھا دے، آگے اس کی جو نیت ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ میں حدیث پڑھا رہا ہوں مشکوٰۃ شریف، تو پچھلے ہفتے میں ایک دو لائق بچے صبح وہ نہیں آئے کلاس میں، صبح نماز سے پہلے پڑھتے ہیں۔ آج کل 4:45 بجے سے ٹائم دیا، 6:45 بجے میں شروع کر دیتا ہوں، تقریباً آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں۔ تو وہ ایک دن بھی کلاس میں نہیں آیا، دوسرے دن بھی، تو جو پڑھنے والے ہو جن کو دیکھ کے انہیں پڑھاتا ہے تو وہی نہ ہو تو پھر تو میں نے تیسرے دن سبق نہیں پڑھایا۔ تو میں نے سوچا بھائی ان کو ٹائم لگانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے سال والے بچے رہ جاتے ہیں، ان سے گردانے سننا بہت سارا کام رہ جاتا ہے، وہ کرتا ہوں۔
تو چھوڑے ان کو رہنے دیتے. وہ پھر یہی خیال آیا بھائی ہم نے یہ نہ پڑھتے تو نہ پڑھے. اب ہمارا تو وظیفہ چلتا رہتا ہے حدیث پاک کا. یہ اگر ان کو نہیں پڑھائیں گے تو یہ جو روزانہ حدیث کی تلاوت ہوتی ہے اس جو وقت بھی ایسا ہے, اور پھر وہ حدیث پاک کی جو مجلس ہوتی ہے, حدیث پاک کے سبق ہوتے ہیں, وہ مجلس سے دور جو ہے اس سے خود بھی محروم ہو جائے گی. ہم تو اپنا کام کرتے رہے, آگے جس کو جتنے نصیب میں ہے کرتا رہے گا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چلو یہ حدیث پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے, حدیث سننے کی توفیق مل جاتی ہے. تو جہاں حدیث پاک پڑھی جائے تو ظاہر ہے وہ مجلس بھی وہ جگہ بھی وہ دور ہی دور ہے, اس لیے بس یہ اس سے حاصل ہوتا رہے تو یہ بڑی برکت کی بات ہے. زبان پہ حدیث کے الفاظ جاری ہو تو حدیث کے الفاظ دیکھنے نصیب ہو, پڑھنے نصیب ہو, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر محدث حدیث بیان کرنے اور املا کرانے کا اہل ہو تو اس کے لیے مجلس منعقد کرے. اگر محدث خود جو ہے وہ حدیث پڑھانے والا اور آگے حدیثیں لوگوں کو لکھوانے کے قابل ہو تو حدیث کے لیے مجلس منعقد کرے, لوگوں کو پڑھائے, کیونکہ یہ روایت کا سب سے بلند مرتبہ ہے. وہ جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ استاد کی زبان سے حدیث سن کے تو آگے روایت کرنا, یہ سب سے روایت کا سب سے بلند مقام ہے. مجلس حدیث منعقد کروانے اور اس میں آنے کے مستحبات: اپنی داڑھی کو پاک اور صاف کریں, خوشبو لگائے اور چمکائے. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کی تعظیم کی خاطر وقار اور رعب اور دبدبے کے ساتھ مجلس میں بیٹھے, شان کے ساتھ بیٹھے. تمام حاضرین کی طرف سے متوجہ ہو, کسی کو ایک کو اپنی توجہ کے لیے مختص نہ کرے. مطلب پڑھاتے ہوئے سب کی طرف متوجہ ہو, ہر ایک کی طرف توجہ کرے, اور نہ ایسا انداز بیان اختیار کرے جو حاضرین کی سمجھ سے بلند ہو, اور ایسی احادیث میں روایت نہ کرے جسے حاضرین سمجھ نہ سکے. حدیث پڑھنے کے لیے آئے تو کیا ہو, صاف ستھرا ہو کر, خوشبو لگا کر باوضو آئے, اور حدیث کی تعظیم کے لیے وقار اور دبدبہ کا اختیار کرے, اور سب کی طرف قابل توجہ اس کی, اور ایسا انداز بیان اختیار کرے جو سمجھ سے بلند نہ ہو. دلوں کو سکون دلانے اور اکتاہٹ اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے حدیث کے لکھوانے کو حکایات, لطائف اور عجائبات اور نوادرات سے ختم کرے. یعنی کہ حدیث پاک پڑھا رہا ہے تو ایک تو حدیث پڑھائے گا, لیکن اس کے علاوہ ایسی باتیں بیان کرتا رہے جس سے بچوں کا, جو پڑھنے والوں کی توجہ جو ہے وہ علم حدیث کی طرف رہے. روایت حدیث کی مجلس کی ابتدا اور انتہا اللہ پاک کی حمد و ثنا اور حضور پر درود و سلام اور دعا سے کرے. حدیث پڑھانے کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے, دعا سے, اور رسول اللہ پر درود و سلام پڑھ کے کرے, اور حدیث کے اختتام پہ بھی. حدیث بیان کرنے والے محدث کی عمر کیا ہے, اس پر اختلاف ہے. بعض نے کہا 50 سال عمر ہو, ایک قول کے مطابق 40 سال بھی ہے, اس کے علاوہ بھی اقوال ہے. یعنی جو اس عمر میں پہنچے گا تو یہ 40 سال کی جو عمر ہے یہ جوانی کی انتہا میں ہوتا ہے بندہ, اب وہ یعنی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, تو اس زمانے میں حدیث پڑھائے. صحیح قول یہ ہے کہ جب وہ حدیث بیان کرنے کے اہل ہو اور لوگوں کو اس کے پاس موجود علم کے حاصل ہونے کی حاجت اور ضرورت محسوس ہو تو بیان حدیث کے لیے عمر کا لحاظ کیے بغیر مجلس حدیث قائم کرے. پہلے کیا کہا کہ 50 سال کا ہو یا 40 سال کا ہو, کیا کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو علم حدیث پڑھانے کی ضرورت ہو اور بندہ اپنے اندر پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو تو پھر وہ ان کو حدیث پڑھائے, چاہے عمر کے جس حصے میں ہو. الجامع الاخلاق الراوی وآداب السامع, یہ اس موضوع پر کہ محدث کے آداب کیا, اس موضوع پر صرف خطیب بغدادی کی کتاب ہے جامع بیان العلم وفضلہ وما ينبغي فی روایتی وحملہ, یہ ابن عبد البر کی تصنیف ہے. تو یہ آداب کس کے تھے, محدث کے لیے, حدیث پڑھانے والے کے لیے. آگے حدیث پڑھنے والے کے لیے آداب. محدث طالب حدیث کے آداب. طالب حدیث کے آداب سے مراد وہ اچھے اخلاق اور اوصاف عالیہ ہیں جن سے اپنے مطلوب علم کے مقصد یعنی رسول اللہ کی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو متصف ہونا ضروری ہے. وہ آداب، وہ اخلاق جن کے ساتھ متصف ہونا طالب علم کے لیے ضروری ہے.
اور کس لیے متصف ہونا، کن اخلاق کا ہونا ضروری ہے؟ علم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ علم حدیث کو حاصل کرنا، کیونکہ وہ علم ہی ایسی عظمت والا ہے. ان میں سے کچھ تو وہ آداب ہیں جن میں یہ محدث کا شریک ہے. مطلب کچھ آداب تو ہیں جو استاد اور شاگرد دونوں میں ہونے چاہیے، جو پیچھے محدث کے بیان کیے ہیں، اور کچھ حدیث کے طالب علم کے لیے خاص ہیں. وہ آداب جن میں استاد اور شاگرد دونوں میں ہونے چاہیے. نیت اچھی ہو، اللہ کی رضا صرف ہو، اس بات سے اجتناب کرے کہ طلب حدیث کا مقصد دنیا کے اغراض و مقاصد ہو. کیونکہ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث کی تخریج کیا. فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایسا علم سیکھا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جو ہے اللہ کی رضا کے لیے لیکن اسے دنیا کے کسی فائدے کے لیے سیکھے گا، تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اب ہم اپنی نیتیں بھی دیکھیں اور اس حدیث کو بھی دیکھیں. جو حدیث پڑھے اس پر عمل بھی کرے. وہ آداب جن میں طالب علم اکیلا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث یاد کرنے میں، سمجھنے میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. حدیث میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کرتا رہے تاکہ اس کی ہر قسم کی کمی پوری ہو. اس لیے دعا کرتے رہا کرے مسلسل. مکمل توجہ علم حدیث کی طرف ہو اور اس کے حصول میں اپنی کوشش اور محنت خرچ کرے. اپنے آپ کو صرف حدیث کے لیے وقف کر دے. سماع کی ابتدا یعنی حدیث پڑھنے کی ابتدا اپنے شہر کے علماء سے کرے. علم اور دین کے لحاظ سے راجع اور بلند ترین اساتذہ سے کرے. یعنی اپنے شہر کے لوگوں سے ابتدا کرے اور ان میں بھی جو بڑے علماء ہو ان سے علم حاصل کرے. اپنے استاد اور شیخ جس سے وہ سماع کرتا ہے اس کی تعظیم اور وقار کا خیال رکھے، کیونکہ یہ چیز علم، جلال اور بزرگی اور نفع کے حصول کے اسباب میں سے ہے. کیا؟ جس سے وہ حدیث سنتا ہے اس کی تعظیم اور وقار کا خیال کرے، کیونکہ یہ چیز بزرگی، علم بلند مقام حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک ہے. استاد کی پسند اور رضامندی تلاش کرے اور اس کی سزا اور سختی پر صبر کرے. رولا پٹنا شروع کر دے بار کے استاد. اپنے ساتھیوں اور ہم جماعت بھائیوں کی ان فوائد کی طرف رہنمائی کرے جو اس نے طلب حدیث میں علمی نکات اور فوائد حاصل کیے ہیں. تمہاروں دورے والوں کو ٹائم لیتے ہو. اپنے ساتھی اور ہم جماعت بھائیوں کی ان فوائد کی طرف رہنمائی کرے جو اس نے طلب حدیث میں علمی نکات اور فائدے حاصل کیے. علم حدیث پڑھتے ہوئے جو اسے فائدے ملے ہیں تو وہ فائدے اپنے ساتھیوں کو بھی بتائے. علم میں کنجوسی نہ کرے کہ مطلب پوزیشن نہ لے جائے، میں پیچھے رہ جاؤں، وہ آگے چلی جائے گی مجھ سے تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گی. اب نا علمی نکات کا چھپانا نوست اور گھٹیا پن ہے. جو آپ کو علم کی بات ملی ہے تو دوسروں کو بتانا چاہیے، جس میں گھٹیا طلباء کی جہالت اور ناواقفی کو دخل ہوتا ہے. یعنی یہ اس وجہ سے بندہ باتیں چھپاتا ہے کہ وہ علم چھپاتا ہے کہ وہ اس کی جہالت ہوتی ہے، کیونکہ حصول علم کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آگے پھیلایا جائے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ کہ کبھی اگر آپ کسی کو بتائیں گے ابھی تو اگلا بندہ جواب دے گا تو اپنے کو رکھنا، تو بڑا پڑھوکا آگے. آج کل یہ مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بتاتا نہیں ہے. آج کل کو بتائے تو بیچارے کی سختی آ جاتی ہے کلاس میں. یہ تجھے زیادہ پڑھی ہوئی تھی کہ آگے سبق لے، تجھے زیادہ پڑھی ہوئی تھی، آج چھٹی تھی نا تو کر لیتے نا چھٹی، آج خیر ہے کل پڑھ لیتے نا. تمہیں بڑی ہوتی ہے روز ہر میں جا کے باجی آپ کا کلاس آ کے سبق پڑھائے نا، آپ کی کلاس آ کے سبق پڑھائے، تجھے زیادہ پڑھی ہوئی ہے کوئی تو ایک دن رہ گیا تو کیا ہو گیا. تو آج کل یہ کام چل رہا ہے، اس کے الٹ چل رہا ہے. جی علم حدیث پڑھنے، سننے اور حاصل کرنے میں حیا، بزرگی عمر اس کے رکاوٹ نہ بنے. یعنی یہ ہے کہ علم حدیث پڑھنے کے لیے یہ نہ ہو کہ میں بڑی عمر کا ہوں اور میں چھوٹے بندے سے علم حاصل کروں، یہ اس کے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اگرچہ استاد عمر و مرتبے میں کم ہو. حدیث کی معرفت اور فقہ کو چھوڑ کر اس کے سماع اور لکھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. یعنی حدیث کو سمجھنا چاہیے. فقہ کا مطلب حدیث کی فقاہت، حدیث کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، حدیث کی گہرائی میں اترنا. صرف حدیث سننے اور لکھنے پہ غور نہ کرے بلکہ معنی میں غور کرے، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. کتب حدیث پڑھنے، سننے، سمجھنے اور یاد کرنے میں صحیح ہے ان کو مقدم کرے. سب سے پہلے کن کو پڑھے؟ صحیح بخاری اور مسلم کو، پھر سنن ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کا مرتبہ ہے، پھر بہقی کی سنن کبریٰ، پھر مسند اور جامع کتب سے
جس کی ضروری ہو اسے پڑھے۔ مسند احمد بن حنبل ہے، موطا امام مالک ہے، اور علل کی کتابوں میں دار قطری کی العلل ہے، اسماء الرجال کی کتب میں امام بخاری کی تاریخ الکبیر ہے جس میں نے محدثین کے حالات بیان کیے، امام ابن ابی حاتم کی الجرح والتعدیل ہے، اور اسماء کے لیے ابن معقولہ کی کتاب ہے، اور حدیث کے مشکل الفاظ کی تشریح کے لیے ابن اسیر کی النہایہ ہے۔ ان کو پڑھیں۔